اللہ نے آخرت میں مردوں کے لیے حوریں بنائی ہیں، تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ضرور بتائیے۔ انہوں نے کہا بہرحال میرے لیے ضروری کہ میں ضرور بتاؤں۔ بہرحال سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت نے جس فطرت پر انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے، یہ فطرت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ جنت میں بھی یہی فطرت ہوں گی جو فطرت ہماری آج ہے۔ مثال صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایک مومن بندے کو سب کچھ دے دے گا جنت میں، سب کچھ، فطرت نہیں بدلتی۔ لیکن تو وہ کہیں گے اللہ میرے کو کھیتی باڑی کرنا ہے، اللہ کہیں گے سب کچھ دے دیا نا، نہیں میرے کو پھر بھی کرنا ہے، اللہ کہیں جاؤ کرو، پھر فطرت نہیں بدلیں گی، وہاں کرنا ہے تو کھیتی باڑی کرنا ہے، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں آتا ہے کھیتی باڑی کرنا، کام کاج کرنا۔ اللہ کہیں گے پھر سب کچھ تو دیا میں نے، تجھے کیا چاہیے؟ بولیں گے پھر بھی میرے کو کرنا ہے کھیتی، اللہ جاؤ کرو کھیتی، کوئی مسئلہ نہیں۔ مطلب بولنے کا مقصد یہ فطرت نہیں بدل رہی، یہاں کام کاج ہے تو وہاں بھی کریں گا، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں، پھر بھی کریں گا وہ، سمجھ رہا؟ اللہ بھی بولے گا ٹھیک کوئی بات نہیں کرو، تم کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح جس فطرت پہ انسان یہاں پیدا وہی فطرت وہاں بھی رہیں گی۔ تو دنیا کے اندر ایک مرد ایک سے زیادہ سے نکاح کر سکتا ہے، ایک عورت نہیں، یہ فطرت وہاں بھی جائیں گی کہ جنت میں بھی ایک مرد ایک سے زیادہ بیویاں یا اس کو حوریں ہوں گی، عورت کے لیے اس کا شوہر ہی ہوں گا، اس کے لیے کوئی دوسرا نہیں ملے گا۔ اب وہ عورتیں جن کو دنیا میں شوہر نہیں تھا، یا کافر شوہر تھا، یا مشرک شوہر تھا، جو جہنم میں ہمیشہ چلیں گا، تو ان عورتوں کا نکاح مومن مردوں سے کر دیا جائے گا، مور دین ون، ایک مومن سے 1 2 3 ایسے نکاح ہو جائیں گے، لیکن فطرت نہیں بدلیں گی۔ فطرت وہی ہے، عورت جو کہ دنیا میں ایک سے زیادہ مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، جنت میں بھی ایک مرد کی 1 سے زیادہ بیویاں ہو سکتی، لیکن ایک بیوی کا 1 سے زیادہ شوہر نہیں ہوں گا۔ تو وہاں وہ عورتیں جن کے شوہر کافر تھے، منافق تھے، جہنم میں ہمیشہ جلے، وہ عورتوں کا نکاح اللہ کر دیں گا مومن مردوں سے، اور مومنوں کو 4 کے لمٹ کراس ہو جائیں گے، لیکن وہاں 4 کا لمٹ نہیں رہیں گی۔ اب بیویوں کا میں نہیں جانتا ہوں، لیکن حوریں ان کو حدیث میں 72 بھی آتا ہے، کسی میں 70 بھی آتا ہے لفظ، اتنی بھی ملیں گی، تو وہاں لمٹ تھوڑی سی انکریز ہو جائیں گی ان کو، لیکن یقیناً تمام جسمانی نقص اور خرابیاں نکل جائیں گی، وہاں 100% پرفیکٹ ہیومن بینگ ہوں گے ہم۔ تو لہٰذا عورتوں کو شوہر ملیں گے جنت میں، اور مردوں کو بیویوں کے ساتھ حوریں بھی ملیں گی ان کے اعمال کے ساتھ۔ تو یہ ہونے والا ہے وہاں جنت کے اندر کہ عورتوں کو مرد ملیں گے، شوہر ملیں گے، اور ہر عورت کا ایک ہی شوہر جو دنیا میں تو وہاں ہوگا، لیکن مردوں کو بیویوں کے ساتھ ساتھ حوریں بھی ملیں گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس فطرت پہ دنیا میں بنایا وہ فطرت وہاں بھی قائم ہوں گی۔ کیا تکلیف ہے انصاف سے بتاؤ مسلمانوں؟ آج کبھی تم نے سوچا کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ذلت اور رسوائی کس لیے ہے؟ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ آج داڑھی والوں کو دیکھ کر لوگ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، آج مسلمانوں کے چہروں پہ دوسری قومیں تھوک رہی ہیں۔ کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہر دور میں اہل بیت کا غدار رہا ہے۔ جنت جانا چاہتے ہو؟ 70 حوروں سے شادی کرنا ہے؟ ابے سوچا بھی ہے کمینے کہ جنت کا سردار تیرا باپ نہیں ہے، حسنین کریمین ہے۔ میں خود مسلمان ہوں، مگر بولوں گا وہی جو حق ہے۔ میں تمہیں امپریس کرنے تھوڑی آیا ہوں، میں اللہ کی رضا کی خاطر آیا ہوں۔ مجھے مجمع سے کیا مطلب ہے؟ میں تو وہ بولوں گا جو جس سے میرا خدا راضی ہو، جس سے رسول راضی ہو۔ کبھی تم نے سوچا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو قتل کرنے کون آیا تھا؟ کربلا کے میدان میں امام حسین کو جو لوگ قتل کرنے آئے تھے وہ کیا RSS کے ورکر تھے؟ بجرنگ دل کے سپاہی تھے؟ ہاتھوں میں ترشول لے کر آئے تھے؟ ماتھے پہ ٹیکا لگا کر آئے تھے؟ بھگوا چولا پہن کر آئے تھے؟ کہا نہیں، حسین کو قتل کرنے والا کوئی ہندو نہیں تھا، کوئی بجرنگ دل نہیں تھا، کوئی RSS نہیں تھا۔ حسین کو جتنے لوگ قتل کرنے آئے ان میں سے کوئی حافظ تھا، کوئی قاری تھا، کوئی مفتی تھا، کوئی مولوی تھا۔ اور کلمہ پڑھ پڑھ کر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرے تکبیر کے ساتھ۔ حسین کا ذبح کرنے والا ہر ہر مہادیو کا نعرہ نہیں لگا رہا تھا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا تھا۔ ایک ہندو شاعر ہے جس کا نام ہے ماتھر لکھنوی، یاد رکھنا، اس نے ایک شعر پڑھا، آج تک ہندوستان میں کسی مولوی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس ہندو کا جواب دے سکے۔ وہ ہندو ہو کے کہتا ہے ماتھر لکھنوی کہ خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں، دیکھو ایک ہندو کیا کہتا ہے، کہتا ہے خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو ہم کافر ہیں، بت پرست ہیں، ساری خرابیاں ہم میں ہیں،
मगर हमने नबी के नवासे को कत्ल नहीं किया। ऐ मुसलमानों, तुम हाफिज हो, तुम कारी हो, तुम मौलवी हो, तुम मुफ्ती हो, मगर तुमने कलमा पढ़ कर अपने नबी के नवासे को कत्ल किया। बताओ, है कोई जवाब? है कोई जवाब? आज देखो 1400 साल हो गया, कितना बड़ा जुल्म है। कल भी अहले बैत पे जुल्म हुआ, आज भी अहले बैत पे। देखो तुम अहले बैत का जब जुलूस जलसा करो, अहले बैत का जिक्र करो, ताजिया उठाओ, अलम उठाओ, देखो कोई हिंदू ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, कोई सिख ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ऑब्जेक्शन कौन करेगा? मुसलमान करेगा, कलमा पढ़ने वाला करेगा। हम नहीं जुलूस उठने देंगे, नहीं अलम उठने देंगे। तो ये आले मोहम्मद से तुम्हारी जो ये दुश्मनी है, अल्लाह ने तुम्हें जलील कर दिया पूरी दुनिया में, और इसी तरह जलील होते रहोगे, हर जगह मार खाओगे तुम। हिंदुस्तान में जिस तरह कुत्तों बिल्लियों की तरह तुम्हें लोग मार रहे हैं, तुम्हारी औकात इतनी है मुसलमानों के, तुम्हारी जान एक जानवर से भी सस्ती हो चुकी है हिंदुस्तान में। तुम्हारी हैसियत एक जानवर के जान से भी कम हो चुकी है। कभी सोचा बैठकर इंसाफ से, कभी सोचना कि रीजन क्या है, वजह क्या है? वजह है अहले बैत की गद्दारी। मज़हब जब दुनिया में आया ना, तो साइंस ने इस बात का एतराफ़ किया है कि इस्लाम के दुनिया के आने के बाद लोगों में शऊर पैदा हुआ है, वरना इससे पहले तवहुम परस्ती का शिकार थे। इस्लाम के आने के बाद साइंसी तरक्की शुरू हुई है। तो मुसलमान जो साइंस में आगे नहीं है, उसकी वजह मज़हब नहीं है, उसकी वजह क्योंकि जब मुसलमानों की खिलाफतें ख़त्म हो गई, हुकूमतें ख़त्म हो गई, गैरों ने हम पर हुकूमतें करना शुरू कर दी, हमारे हुक्मरान भी मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान बनना शुरू हो गए। तो इस तरह की जब चीज़ें आएंगी तो अब आपके गिर्द एक दायरा महदूद हो गया है, अब आप उस सर्कल से आगे निकल। देखो हमारे साथ कैसी साजिशें हुई हैं। उर्दू ज़बान इंग्लिश के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ज़बान है, इंग्लिश के बाद, क्योंकि अगर हिंदुस्तान, बर्मा और पाकिस्तान को मिलाओ तो यह आबादी चाइना से, इतनी बड़ी आबादी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं होती जितनी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की मिला के बनती है। और इस पूरे बर्रे सगीर में उर्दू समझी जाती है, बोली भी जाती है, समझी भी जाती है। हिंदी उर्दू ही है, अलग नहीं है उर्दू से कोई। बात आ रही है समझ में? तो होना यह चाहिए था कि जर्मनी छोटा सा मुल्क है, उनकी तालीम जर्मन जबान में है। नॉर्वे छोटा सा मुल्क है, उनकी तालीम नॉर्वे की जबान में। तो होना यह चाहिए था कि इतनी बड़ी जबान, इतनी बड़ी जबान, एजुकेशन किस में हो, लेकिन उर्दू का शुमार बैनुल अक़वामी जबानों में होता ही नहीं है। क्यों? साजिश देखो, साजिश क्या हुई है। उर्दू को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, रस्मुल खत चेंज किया। हिंदू जब लिखेगा तो संस्कृत रस्मुल खत में और उसको हिंदी कहेगा, मुसलमान जब लिखेगा तो अरबी रस्मुल खत में और उसको क्या कहेगा? उर्दू। हालांकि वो एक ही जबान थी, लेकिन जब रस्मुल खत चेंज हुआ तो दोनों के फासले बढ़ना, बोलो भाई, शुरू हो गए। हमारा अर्थ घूम गया ना, अब दूसरी तरफ है। अर्थ घूम गया, अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया है? कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तो अब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना, वो कुरान और हदीस वाली है। बिल्कुल। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन है ज़हन में? तो फिर हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। मतलब सूरज तो बेटा देखे, सूरज अपनी गोल है,
آپ نے دیکھا ہوگا نا ہے، تو سورج اپنے اللہ کے حکم سے اپنا جو بھی اس کا سائیکل ہے اس کے ساتھ وہ موو کر ہی رہا ہے. تو جہاں جہاں سورج موو کر رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کے ٹائمنگ کے ساتھ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا. تو یہ سورج اور چاند کی جو گردش ہے، یہ سورج اور چاند کا جو آنا جانا ہے، اب سورج اور چاند کو یوں سمجھے کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں سے سورج غروب ہو گیا تو کہیں تو سورج طلوع ہوا نا بیٹا، جی جی سورج نظر آیا کہیں، تو یہ کہیں چاند سورج یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے وقت کے ساتھ ان کا نظام چل رہا ہوتا ہے. ہم نے ابھی کے ایپیسوڈ میں، آج کی اس سیٹنگ میں صرف اس بات کو یاد کر لینا ہے، ہم اس کے بھی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے. ہمارا ٹاپک آج سائنس نہیں. اور ارتھ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ کبھی کسی دن سائنس اور ارتھ پر انشاءاللہ ہم اپنا پروگرام کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا. انشاءاللہ. لیکن آج چونکہ ایک بات چلی تھی کہ سورج ہمارے کہاں سے ہو گیا، زمین سے دور ہو گیا، ٹھیک ہے. اور آپ نے جیسے انہوں نے کہا کہ زمین ارتھ روٹیٹ کر رہی ہے، تو یہ چونکہ ابھی ہم نے شروع میں ڈسکشن ہوئی تو یہ چیزیں درست نہیں ہے. زمین ساکن ہے، زمین اپنی جگہ پر ساکن. رکی ہوئی ہے. اور یہی اسلام کا نظریہ، کس کا نظریہ بیٹا؟ اسلام کا نظریہ ہے. اور ہم نے اسی نظریے کو ہی یاد بھی کرنا ہے اور اسی پر ہم نے اپنا یقین رکھنا ہے، ٹھیک ہے.